اس کتاب کا مقصد ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ذہن کے احساس ناکامی کو کس طرح احساس کامیابی میں بدلا جا سکتا ہے۔ دوسری کمزوری جو ہم میں عام طور پر پائی جاتی ہے وہ ہماری وہ عادات ہے جس کی وجہ سے ہم ہر چیز اور ہر شخص کو اپنے معیار، اپنے معلومات اور اعتقادات کے مطابق جانتے ہیں۔ بعض لوگ جو اس کتاب کو پڑھیں گے یہ خیال کر سکتے ہیں کہ سوچنے سے دولت مند بننے کا خیال نہ صرف ناقابل یقین ہے بلکہ محض کا خیس بھی ہے۔ ایسے لوگ وہ ہیں جو دولت کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی سوچ، ان کے عادات اور ان کے معیار غربت، افلاس، تنگ دستی، ناکامی اور شکست سے بنی ہوئی ہیں۔ شکست خوردہ ذہنیت کامیابی کا تصور کرنے میں یقیناً دشواری محسوس کرتی ہے۔ ہنری فورڈ کی کامیابی کا راز۔ لاکھوں آدمی ہنری فورڈ کی کامیابی کو دیکھتے ہیں، اس کی دولت، قسمت، فراست اور ہر اس چیز کے بارے میں حاسدانہ انداز میں غور کرتے ہیں جو ان کی نظر میں فورڈ کی کامیابی کا راز ہے، لیکن شاید 1,00,000 ایسے لوگوں میں سے ایک آدھا ہی ایسا ہوگا جو اس کی راز کی حقیقت سے واقف ہے۔ جو لوگ واقف ہیں وہ اس کی سادگی کی پیش نظر اس کو اظہار کے قابل نہیں سمجھتے اور گریز کر جاتے ہیں۔ اس واقعے سے اس راز کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ آج سے چند سال پہلے فورڈ نے اپنے مشہور V8 ماڈل موٹر بنانے کا خیال کیا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس بار اس موٹر کے سارے 8 سلنڈر ایک ہی ڈھانچے میں ڈھالے جانے چاہیے۔ اس نے اپنے انجینئروں کو طلب کر کے اسی انجن کا نمونہ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ نقشے تیار کیے گئے اور سارے انجینئر اس امر پر متفق تھے کہ ایسی انجن کا ایک ڈھانچے میں ڈھل جانا ناممکن نہیں۔ فورڈ نے کہا، خواہ کچھ بھی ہو اس کو بننا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے۔ کوشش کیجیے، فورڈ نے جواب دیا۔ اس وقت تک کوشش کرتے رہیں جب تک آپ کامیاب نہ ہو جائیں، روپیہ اور وقت کا کوئی خیال نہ کیا جائے۔ انجینئروں نے پھر کوشش شروع کی، کیونکہ اگر فورڈ کی ملازمت میں رہنا چاہتے تھے تو انہیں اس کے احکام کی تعمیل بھی کرنی تھی۔ 6 ماہ گزر گئے اور کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ دوسرے 6 ماہ بھی اس طرح بے نتیجہ رہے۔ انجینئروں نے بھی بہت کوشش کی فورڈ کی منشا کے مطابق چیز بن جائے، لیکن ان کی نظروں میں کامیابی کی کوئی امکان نہ تھا۔ 1 سال بعد فورڈ نے نتیجہ معلوم کیا تو اسے بتایا گیا کہ اب تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی، نہ آئندہ اس کا کوئی توقع ہے۔ کوشش کیجیے۔ فورڈ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ایسا انجن بنے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ انہوں نے کوشش جاری رکھی اور کامیابی ایک معجزے کی صورت میں ان کے سامنے آ گئی۔ انہیں اپنی محنتوں کا پھل مل گیا۔ فورڈ اپنے ارادوں میں ایک بار پھر کامیاب ہوا۔ فورڈ کی ان گنت دولت کا راز معلوم کریں۔ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ہنری فورڈ کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ کامیابی کے اصولوں سے نہ صرف واقف ہے بلکہ اس کا استعمال بھی جانتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز خواہش ہے، یعنی اپنے مقصد کا علم۔ جب آپ یہ کتاب پڑھیں تو اس قصے کو ذہن میں رکھیں اور دیکھیں کہ ہنری فورڈ کو کامیابی کن اصولوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ملی تھی۔ اگر آپ بھی انہیں اصولوں پر عمل کریں تو فورڈ کی طرح آپ کا بھی زندگی میں کامیاب ہونا ناممکن نہیں ہے، خواہ آپ یہ کامیابی زندگی کے کس راہ میں حاصل کرنا چاہیں۔ آپ اپنی قسمت کے مالک اور اپنے روح کے ناخدا ہیں۔ جب شاعر حنفی نے یہ لکھا، میں اپنی قسمت کا مالک اور اپنی روح کا ناخدا ہوں،
تو اسے یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی قسمتوں کے مالک اور اپنی روحوں کے ناخدا اس لیے ہیں کہ ہمیں اپنے خیالات پر مکمل کنٹرول ہے۔ جب شاعر حنفی نے یہ لکھا میں اپنی قسمت کا مالک اور اپنی روح کا ناخدا ہوں، تو اسے یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی قسمتوں کے مالک ہیں اور اپنے روحوں کے خدا ہیں، کہ ہمیں اپنے خیالات پر مکمل کنٹرول ہے۔ اسے یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ وہ اسیر جس میں ہماری زمین تیر رہی ہے اور جس میں ہم چلتے پھرتے ہیں، ایک توانائی ہے جو ناقابل انداز شروع سے مرتشع ہے، اور یہ کہ اسیر میں یہ ناقابلیت ہے کہ وہ ہمارے خیالات کے مطابق شکل اختیار کرے اور ہمارے خیالات کو ان کے طبعی مبادل میں تبدیل کرے۔ ایسا کرنے میں وہ اصول قدرت کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے۔ اگر شاعر نے ہمیں اس حقیقت سے واقف کرایا ہوتا تو ہم جانتے کہ کیوں ہم اپنی قسمتوں کے مالک ہیں اور کس طرح اپنے روحوں کے ناخدا ہیں۔ شاعر کو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں اسرار سے یہ بتلاتا کہ یہ قوت اور قابلیت تخریبی اور تعمیری خیالات میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ ہماری افلاس اور اسرت کے خیالات کو بھی وہ اس طرح مادی صورت میں تبدیل کر دیتی ہے جس طرح ہماری امارات اور دولت کے تصورات کو کر دیتی ہے۔ شاعر کو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں یہ بھی بتلاتا کہ ہمارے ذہن ان خیالات سے مقنعے ہوئے رہتے ہیں جن کی ہم پرورش کرتے رہتے ہیں، اور ان طریقوں سے جن سے کوئی انسان واقف نہیں۔ یہ مقناطیس ان قوتوں، لوگوں اور حالات زندگی کو ہماری طرف کھینچتا ہے جو ہمارے خیالات کے ساتھ یکسانیت اور ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ شاعر کو یہ بھی بتلانا چاہیے تھا کہ قبل اس کے کہ ہم کثیر تعداد میں دولت اکٹھی کریں، اپنے دماغوں اور اپنے ذہنوں کو دولت کی انتہائی خواہش سے اس قدر بھر دے کہ ہم میں احساس دولت مندی پیدا ہو جائے اور ہمارے حصول دولت کی خواہش اس قدر شدید ہو جائے کہ ہم اسے حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے سے بھی گریز نہ کریں اور خیالات کی مدد سے قابل عمل لاہ عمل تیار کر لیں۔ لیکن شاعر تھا، فلسفی عمل سے نابلد تھا۔ اس نے شاعرانہ انداز میں ایک حقیقت بیان کر دی۔ یہ اس کی مشرحین کا کام تھا کہ اسے شاعر کے مضمر حقیقت سے دنیا کو آشنا کرتے رفتہ رفتہ حقیقت ظاہر ہونے لگی، یہاں تک کہ اب یہ یقین ہو چکا ہے کہ اس کتاب میں بتائے ہوئے اصولوں میں ہمارے معاشی بہتری کے حصول کے راز پوشیدہ ہیں۔ اب ہم ان اصولوں میں سے پہلے اصول کو جانچنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جب ان کا مطالعہ کریں تو وسیع الخیالی اور کھلے دل سے کام لیں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ اصول کسی ایک شخص کی ایجاد نہیں بلکہ یہ ان 500 آدمیوں کے حالات زندگی کا تجزیے پر ہے، مرتب کیے گئے ہیں، جنہوں نے افلاس کی پستی سے امارات کی بلندی کی جانب کامیاب سفر کیا، جن کی ہمت نہ تو اعلیٰ تعلیم تھی نہ ذاتی اثرات۔ یہ اصول جب ایسے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے تو یہ ناممکن ہے کہ آپ ان پر کامل طور پر عمل کریں اور کامیاب نہ ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان اصولوں پر عمل کرنا آسان ہے، دشوار نہیں۔ قبل اس کے کہ آپ اگلا باب شروع کریں، آپ پر یہ واضح کر دیا جاتا ہے کہ اس باب میں جو معلومات دی گئی ہیں وہ ان واقعات پر مبنی ہے جو ممکن ہے آپ کی قسمت بھی بدل دے، جس طرح اس نے ان 2 افراد کی قسمتیں بدل دی جن کا ذکر آئندہ باب میں کیا گیا ہے۔ مصنف یہاں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہے کہ مصنف اور ان 2 اشخاص کے تعلقات ایسے ہیں کہ اگر وہ چاہتے بھی تو ان واقعات کو مبالغے کے ساتھ پیش نہ کر سکتا تھا۔ ان میں سے ایک مصنف کا 35 سالہ دوست تھا اور دوسرا خود مصنف کا اپنا بیٹا تھا۔ ان 2 افراد کے غیر معمولی
کامیابی اور کامیابی جو آئندہ باب میں دی ہوئی اصولوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوئی ہے، اس تعلق خاطر کو جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے یہ حق بجانب قرار دیتی ہے۔ خواہش